اکثر ایک بات بڑوں کی طرف سے سکھائی جاتی ہے مردوں کو یا خواتین کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کہ تھلے لا کے رکھ۔ مردوں کو دوستوں کی طرف سے یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں، یہ مشورے دیے جاتے ہیں، اپنے گھر والے، فیملی، بہن بھائی کی طرف سے یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ بیوی کو نیچے لگا کے رکھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی تباہی ہے، اور بیٹی جو ہوتی ہے اس کو ماں کی طرف سے بتایا جاتا ہے، یہ لیکچر دیے جاتے ہیں کہ آپ میاں کو تھلے لگا کے رکھو، اس کو زیادہ بولنے کے موقع نہیں دو۔ تو یہ تباہی کی ایک انتہا ہے، تباہی کا ایک سفر کے لیے وہ دھکیل رہی ہوتی ہیں مائیں یا اپنی فیملی اپنے بیٹے کو۔ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل گھر میں بن جاتا ہے نا، تو ہمارے جو اکثر مرد جو غلطی کرتے ہیں کہ وہ آ کے نا جج بن جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی لڑکے کی بیوی یا اس کی ماں کے آپس میں تعلقات یا کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہمارے مرد حضرات اس میں جج بن جاتے ہیں، تو وہ بیچ میں آ کے اس کے جو ہے نا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بیوی کا مقام ہے وہ ایک الگ مقام ہے اسلام کے اندر، ویسے بھی جو ماں کا مقام ہے اس کا درجہ ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو جو بیوی کام کر سکتی ہے یا جو بیوی کے حقوق ہے وہ ماں نہیں کر سکتی، جو ماں کے حقوق ہیں یا ماں جو کام کر سکتی ہے وہ بیوی نہیں کر سکتی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اپنی اپنی ایک جگہ ہے۔ تو مرد جب فیصلہ کرتا ہے نا تو اس میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، وہ کس کی طرف فیصلہ کرے گا؟ اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آپ کی ماں کی غلطی ہے، ماں سے کوئی بات ہو گئی ہے، ماں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر بیٹا ماں کو برا کہہ دے یا ماں کو غلط ثابت کر دے، ماں فیصلہ اپنا ایسا کرے جس سے ماں کا دل دکھ جائے، تو پھر پورا ٹوٹ گیا، پورا خاندان بکھر گیا۔ اگر بیوی کی وہ سپورٹ نہیں کرے گا، بیوی کا فیصلہ بیوی کی طرف نہیں دے گا، تو بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں کو، اگر ماں کی غلطی ہے تو اس سے معذرت کریں، خود جا کے معذرت کریں، ماں سے معافی مانگیں، اور اپنی والدہ کو سمجھائے کہ میری ماں، مطلب میرا وجود جو ہے نا اس کے بیوی کے یہاں پہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کا وجود بھی یہاں پہ میرے گھر میں ہونا ضروری ہے، اس لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یا ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے ہمیں پچھتانا پڑے، ہماری پوری فیملی ٹوٹ سکے۔ میں بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے آپس میں تعلقات بہتر بنائے جائیں، دونوں کو آپس میں بٹھا کے ان کی صلح کروائی جائے، نہ کہ ان کے فیصلہ لے کے مقدمہ چلایا جائے اور چلا کے ایک کو سچا ثابت کیا جائے اور دوسری کو جھوٹا ثابت کیا جائے، تو اس سے تعلقات بہت بگڑتے ہیں۔ لیکن آخری پہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس لڑکی نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے نا، وہ کسی سے ٹیوشن نہیں لیتی۔ اگر وہ ٹیوشن لے گی تو بہت جلد اس کو اس کا رزلٹ مل جائے گا امتحان کی صورت میں۔ جب اس کا امتحان ہو جائے گا اور جب اس کا رزلٹ آ جائے گا نا، تو رزلٹ کی صورت میں اسے طلاق دینی پڑے گی۔